बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़ीस अली। आज हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के दूसरे फ़ोन के बारे में जो उन्होंने मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को मनाने के लिए किया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं बिलावल भुट्टो को भी बहुत जल्द फ़ोन करने वाला हूँ। फिर उन्होंने एक मरीम नवाज़ को फ़ोन किया है और उन्हें क्या हदायत जारी की हैं इस APC को कामयाब बनाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। इसके बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है और वहाँ पर सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब अपना ख़िताब करते हैं। अपोजिशन बाइकाट करती है और फिर अपोजिशन जब बाइकाट करके बाहर जाती है तो फिर एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलता है कि दोनों जमातों जो बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसके बाद जो JUI है, PK मैप है, जमात इस्लामी है और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो अलग से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। फिर इन दोनों जमातों के दरमियान क्या मुकालमा हुआ, मुस्लिम लीग नून ने मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, क्यों नहीं माने, वो सब इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो पहले शुरू कर लेते हैं मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को मनाने की कोशिशों के हवाले से, जिसे नवाज़ शरीफ की सियासी सरगर्मियाँ तेज़ करने के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुतहरिक हो गए हैं और पार्टी को एक फ़ाल किरदार अदा करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि मफरूर नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठकर ये सारा काम सर अंजाम देने की उनकी वजह ये है कि APC मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इन्होंने लारे लगाए हुए थे कि ईद के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप देखें ईद भी गुजर गई और अब मुहर्रम भी आ गया है, तो दूर दूर तक APC का कोई नाम व निशान नहीं है। और मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के बारे में मैंने जैसे बताया था कि मौलाना फ़ज़ल रहमान दोनों जमातों पर एतमाद नहीं करते। फिर शहबाज शरीफ ने जब उनसे बहुत ज़रा उन्हें डिच कराया तो फिर नवाज़ शरीफ ने उन्हें मनाने की कोशिश की और कहा कि आप मुझ पर एतबार करें, हम आपको धोखा नहीं देंगे। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि जो कंट्रोल्स जिनके पास पावर्स कंट्रोल हैं, उनके पास जो पावर्स को कंट्रोल्स करते हैं, उन्होंने कहा है कि सियासी मंजरनामे से बिल्कुल ही मुस्लिम लीग नून को आउट कर दिया जाए। अगर APC होगी भी सही तो मुस्लिम लीग नून के बगैर होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने जो पाकिस्तान की सियासत में गंद डाला हुआ है वो नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। अब नवाज़ शरीफ साहब दूसरा फ़ोन करते हैं मौलाना फ़ज़ल रहमान को, फिर उन्हें एतमाद में लेते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। उन्होंने ज़रदारी का नाम नहीं लिया बल्कि कहा है कि मैं बिलावल भुट्टो को फ़ोन करूँगा और उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा और आपके साथ मिलकर हम एक नई तारीख तय करेंगे और फिर APC का इनेकाद करेंगे। आप देखें कि नवाज़ शरीफ की हालत ये हो गई है कि नवाज़ शरीफ को वैसे तो फ़ोन करना चाहिए था ज़रदारी को, क्योंकि ज़रदारी उनका हम न्याय वाला, हम प्याला और इकट्ठे करप्शन किंग साथी हैं, करप्शन मिलकर करते हैं। और अब नवाज़ शरीफ का लेवल ये आ गया है कि वो बिलावल भुट्टो को फ़ोन करके मनाएगा और कहेगा। आप सबको पता है कि बिलावल भुट्टो की डोरियाँ जो हैं वो नवाज़ शरीफ के सदर ज़रदारी के पास हैं। नवाज़ शरीफ के को पता होना चाहिए कि बिलावल के हाथ में कुछ भी नहीं है और जो ज़रदारी चाहेंगे वही होगा। ये होगी मामलात जो है मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब के साथ। फिर आगे बात चलती है, वो मरीम नवाज़ को दोबारा फ़ोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मौलाना फ़ज़ल रहमान से जाकर मुलाकात करें। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मरीम नवाज़ शहबाज शरीफ के दरमियान लड़ाई हो चुकी है। मरीम नवाज़ कहती हैं कि आप जाकर मौलाना फ़ज़ल रहमान को मनाएं, उनके साथ मीटिंग करें, उनके साथ APC में शरीक हों। लेकिन शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आज शेख रशीद ने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की है और कहा है कि बहुत सा झाड़ू फिरने वाला है और कौन कौन से लोग गिरफ़्तार होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये शिकंजा है जो हमज़ा शहबाज पे और शहबाज शरीफ पे वो इंतहाई कसा हुआ है। ये इतने बुरे तरीके से फंसे हुए हैं इन करप्शन के मामलात में। आप देखें कि शहबाज शरीफ खुद, उनका बेटा हमज़ा शहबाज जेल से है, शहबाज शरीफ कुछ करने के लायक नहीं है। नवाज़ शरीफ खुद बाहर बैठा है, पाकिस्तान में आने के लायक का नहीं है। मरीम नवाज़ कोई सियासी सरगर्मी अगर करने की कोशिश करती हैं तो आपको पता है कि नैब कुछ टाइम डोरी हिलती है और वो उसे गिरफ़्तार कर लेती हैं या उन्हें गिरफ़्तार करने के बारे में बात की जाती है। इस तरह से इनके बारे में अगर ये कहना है कि ये मुकम्मल तौर पर कोई पाकिस्तान में कोई बड़ा खेल खेल सकते हैं तो ऐसा नामुमकिन नज़र आता है, क्योंकि इदारों का इनके ऊपर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हो चुका है। शहबाज शरीफ भी फड़फड़ा नहीं सकते, नवाज़ शरीफ बात नहीं कर सकते, मरीम नवाज़ भी कुछ नहीं कर सकती, हमज़ा शहबाज अंदर हैं। ये सारे मामलात हैं।
اب نواز شریف نے مریم نواز کو کہا کہ آپ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں میرے بیہاف پر، انہیں اعتماد میں لیں، اور انہوں نے کہا کہ اب بلاول کو بھی آپ ذرا ان سے بھی بات کریں اور مل کر ایک اے پی سی کر لیں، تاکہ جو اے پی سی نہیں ہو رہی، جو ایک بیانیہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن میں دراڑ آ گئی ہے، ہم مل کر اکٹھا چلنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو شریف خاندان کے اندر لڑائیاں تھیں وہ بالکل کھل کر سامنے آ رہی ہیں، اور نواز شریف مریم نواز کو ہی فون کر رہے ہیں، شہباز شریف کو ابھی تک کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئیں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے، اس میں صدر مملکت نے خطاب کیا ہے، اور اس میں پاکستان کا جو ایک عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ پاکستان اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اس کو سراہا گیا، اور پاکستان عمران خان صاحب کی قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی گئی کہ ان کے اس پریشر کے بنیاد پر ایک بیان، دیکھیں بیان دینا یا کوئی ایسا چیز کریٹ کرنا جس سے پوری دنیا میں آواز پیدا ہو جائے، اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ امپیکٹ ہونے کے بعد سعودی عرب نے بھی یہ کہنے پر وہ مجبور ہو گیا کہ وہ بھی سعودی عرب نے کہا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک خلا پیدا ہو جاتا مسلم ممالک میں، جو لیڈ کرنے والا ملک تھا وہ سعودی عرب کی بجائے پاکستان بن جاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک اتنا مزیدار اور زبردست طریقے سے پاکستان نے اپنا ایک امیج بلڈ کیا ہے، اور وہ ایک پیغام انہوں نے پہنچایا ہے پوری دنیا کو۔ اس کے بعد پھر اس کے آفٹر شوکس بھی نظر آ رہے ہیں، اور دنیا کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان اس وقت سٹرونگ طریقے سے اس معاملے پر کھڑا ہے، اور اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ جب صدر مملکت خطاب کر رہے تھے تو وہاں پر وہ کچھ بھول گئے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 20 ارب سے ہم 8 ارب ڈالر تک جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ لے آئے ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب نے تقریر کے دوران ہی ان کی تصحیح فرما دی، کیونکہ عمران خان صاحب کو معیشت کے بارے میں جتنی گریپ ہے، جتنا وہ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں 3.5 ارب رہ گیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ۔ تو اس کے بعد پھر صدر مملکت نے ان کا شکر ادا کیا اور کہا کہ آپ نے میری تصحیح فرمائی، آپ کا شکریہ۔ پھر اس کے دوران آپ دیکھیں کہ وہاں پر نہ بلاول بھٹو تھا، نہ شہباز شریف تھا، نہ زرداری صاحب تھے، پورے جو پاکستان موجود ہیں سفیر وہ موجود تھے، اس کے بعد کے پی کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی تھے، گورنرز بھی تھے، بڑے اہم اعلیٰ شخصیات بھی وہاں پر موجود تھیں۔ عمران خان صاحب خود پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں موجود تھے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک گیم کھیلی، انہوں نے پھر ڈائس بجانا شروع کر دیے اور واک آؤٹ کر کے چلے گئے باہر۔ پھر جب باہر جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی الگ پریس کانفرنس کرتی ہے، اور جے یو ایف اے، جماعت اسلامی، نیشنل پارٹی، پی کے میپ اور جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ الگ سے پریس کانفرنس کر دیتی ہیں۔ اور آپ حد دیکھیں ان کی پاگل اور بیوقوف بنانے کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں کہ ابھی اے پی سی کی تاریخ کا تعین ہو رہا ہے، جگہ کا تعین ہو رہا ہے، اس کے اوپر بات نہیں کی جانی چاہیے، ہم سب متفق ہیں، ہم سب ایک جگہ چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی جگہ پر انہوں نے ابھی بائیکاٹ کیا ہے، الگ الگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم ایک ہی صفحے پر ہیں اور ہم حکومت کے خلاف مل کر لڑیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے بعد مسلم لیگ نون نے درخواست کی جے یو ایف اے کو کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر پریس کانفرنس کریں، لیکن جے یو ایف اے نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کر لیا، آپ اپنا جا کے بورے بستر گول کریں، اپنی باتیں کریں، ہمیں آپ سے لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ چٹا صاف انکار کیا، اور جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی الگ کھڑی تھیں، اور جے یو ایف اے اور دیگر جو جماعت اسلامی، پی کے میپ، نیشنل پارٹی وغیرہ، یہ سب الگ جگہ پر کھڑی تھی۔ یہ ان کا بیانیہ ہے، یہ ان کی اتحاد ہے، یہ ان کی باتیں ہیں۔ اور پھر خواجہ آصف صاحب حکومت پر چڑھ کر تنقید کر رہے تھے، اور آپ ان سے ذرا پوچھیں کہ بھائی آپ اپنی اپوزیشن کی صفوں میں تو آپ اتحاد پیدا نہیں کر سکتے، آپ حکومت کو مشورے دیتے پھر رہے ہیں، حکومت کے بارے میں باتیں اٹھاتے پھر رہے ہیں۔ 2 سال کی اگر کارکردگی کا موازنہ کیا جائے تو اس کی اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پہلے 2 سالوں کی اگر دیکھی جائے کارکردگی، دونوں کا موازنہ کر لیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کئی گنا بہت آگے جا چکی ہے، ان سے بہت زیادہ انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں۔ یہ اگر کہتے ہیں کہ جو مین کرائسس ہیں وہ ختم نہ ہوں، آپ لوگوں سے قرض لے کر لوگوں کو فیڈ کر دیں اور پھر 5 سال کے بعد آپ پوچھے بھی نہ کسی کو، جو مفتاح اسماعیل نے آخری 5 مہینوں میں پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا وہ تو سب کو اس کا بھگتنا پڑا۔ ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے، ہمیں اتنا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ملا کہ معیشت کا بھٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ ہم نے کہیں جا کر ختم کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں معیشت پہ، خیر اس پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپوزیشن کا حال ہے کہ نہ یہ پارلیمنٹ میں ایک جگہ پر ہیں، نہ ہی یہ باہر ایک جگہ پر ہیں، اور آگے شریف خاندان جس کے اوپر انہوں نے تکیہ کیا ہوا ہے
وہ آپس میں اقتدار کی جنگ لڑتا پھر رہا ہے. جو زرداری ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ خطروں کے کھلاڑی ہیں. انہوں نے کتنی بار مولانا فضل الرحمان کو ڈچ بھی کیا ہے, مسلم لیگ نون کو بھی کیا ہے, اور اب پھر انہیں کرتے پھر رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. لیکن اس میں ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو سعودی سفیر ہیں انہوں نے آج فواد چودھری صاحب سے ملاقات کی ہے. سعودی سفیر بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ نہ پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں, نہ شاہ محمود قریشی سے مل رہے ہیں. ظاہری بات ہے, اگر یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو سعودی عرب کے سفیر انہوں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہو پرائم منسٹر سے یا وزیر خارجہ سے, انہوں نے انکار کر دیا ہو, یا پرائم منسٹر نے یا وزیر خارجہ نے سعودی سفیر سے ملاقات کرنے کا کہا ہو, انہوں نے انکار کر دیا. لیکن میرے خیال سے اگر سعودی سفیر ان چھوٹے بندوں سے ملاقات کرتے پھر رہے ہیں تو انہوں نے ظاہری بات ہے شاہ محمود قریشی سے یا عمران خان سے ملاقات کا لازمی کہا ہوگا, جو کہ پاکستان نے مسترد کر دی ہوگی. کیونکہ اس وقت پاکستان نے ایک صاف اور ایک جو کہتے ہیں اسٹرانگ قسم کا سٹانس لے لیا ہے, اور عمران خان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعین کر دیا, کہا ہے کہ ہمارا مستقبل اب چین کی طرف ہے. یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ چین کی طرف پاکستان نے اپنا پورا زور جو اپنا جھکاؤ ہے ادھر ڈال دیا ہے, اور عمران خان نے اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ جڑا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سمجھنے والے لوگ اب سمجھ جائیں کہ ہم نے اب چین کے ساتھ رہنا ہے, اور چین دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشت ہے اور آگے آنے والی سپر پاور ہے, اور یہ سب کچھ میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.